پیسے کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ ہزاروں سال سے ادائیگی کا یہ واحد طریقہ ہے اور دولت کی پیمائش کا بھی۔ اسی سے وہ نظام جڑا ہے جس کے تحت قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تاہم پیسے کی تاریخ اس کی تعریف کی طرح ہی متنازع ہے۔ فلسفی اور معاشی ماہرین اس پراسرار وقت کے بارے میں الگ الگ نظریے رکھتے ہیں جب پیسے کا نظام متعارف ہوا۔ تاہم ہزاروں سال قبل چاندی، مٹی کی چیزوں اور دیگر اشکال میں لین دین ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب قدیم عراق میں دھاتی سکے پہلی بار متعارف کروائے گئے۔ اس کے کافی عرصہ بعد چین میں کاغذ کے نوٹ سامنے آئے، جو اس لیے بنائے گئے کیونکہ سکے اتنے بھاری ہو چکے تھے کہ ان کو رکھنا ہی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اور صرف 70 سال پہلے ایک پہاڑی سلسلے میں موجود ہوٹل میں رات گئے ہونے والے خفیہ سیاسی مذاکرات کے نتیجے میں ایک ہرے رنگ کا کاغذ ڈالر دنیا کی سب سے بڑی طاقتور کرنسی بن گیا۔ پیسے کا بطور کرنسی آغاز کب ہوا؟ چند ماہرین کا ماننا ہے کہ اس سوال کا جواب 5000 سال قبل موجودہ عراق میسوپوٹامیہ سے ملتا ہے، جہاں جو اور چاندی کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ ان مصنوعات کی اپنی قدر تھی، اسی لیے ان کو ایک پیمانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا جس سے دیگر اشیاء کی قیمت طے کی جاتی تھی، جیسا کہ غلام کی قیمت، قرض پر سود یا مزدور کی اجرت وغیرہ۔ جان ٹیلر برطانوی میوزیم میں مشرق وسطیٰ کے صوبے میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چند مزدوروں کو چیزوں میں ادائیگی کی جاتی تھی، جیسا کہ شراب یا فرنیچر وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تاجر بھی ایسے ہی لین دین کیا کرتے تھے، جسے بارٹر نظام کہا جاتا ہے۔ اب اس کو کرنسی یا پیسہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بحث کا موضوع ہے۔ ولیم بی ہیفورڈ امریکہ کی پینسلوینیا یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ دراصل مالیاتی قدر و قیمت طے کرنے کی کوشش ہے، جبکہ کرنسی پیسے کی اصل شکل ہے۔ اگر ان کی بات کو مانا جائے تو چاندی اور جو بھی کرنسی ہی کی ایک شکل تھے، اور شاید پیسے کی سب سے پرانی مثال بھی۔ پروفیسر ولیم نے عراق میں قدیم میسوپوٹامیہ کے ان علاقوں میں کھدائی کی ہے جہاں تجارت ہوا کرتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ لین دین کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے کیا حاصل کر سکتا ہے اور اس کے بدلے میں مستقبل میں کیا دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور یہاں سے ہی جنم لیتا ہے قرض کا نظام۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم میسوپوٹامیہ میں قرض کے شواہد ملے ہیں جن پر سود بھی ہوا کرتا تھا۔ حمورابی کا ضابطہ واضح کرتا ہے کہ چاندی پر 20% سود جبکہ غلے پر 33% سود ہوا کرتا تھا۔ میسوپوٹامیہ کی تاریخ میں زیادہ وقت تک چاندی کے ذریعے ہی اشیاء کی قدر و قیمت طے کی جاتی تھی۔ پروفیسر ولیم کا کہنا ہے کہ ہم نے اکثر کھدائی کے دوران چاندی کے خزانے دریافت کیے جو چھپائے گئے تھے۔ قدیم میسوپوٹامیہ کی باقیات سے ایسی مٹی کی تختیاں ملی ہیں جن پر قرض کی تفصیلات موجود ہیں۔ مورخ نیل فرگوسن کے مطابق ان میں سے چند کا حجم انسانی ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے جن پر ادائیگی کے وعدے درج ہیں۔ چند میں لکھا گیا ہے کہ جو کا قرض تختی کے مالک کو ادا کیا جائے گا۔ اس طرح کی روایت کا مطلب ہے کہ مٹی کی یہ تختی بھی پیسے ہی کی ایک قسم بن چکی تھی۔ ایکارٹ فراہم قدیم زمانوں کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم میسوپوٹامیہ میں تاجر روایتی دھاتوں کی بجائے ایسی کرنسی کا استعمال کرتے تھے جس کا فرضی وجود ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ طویل فاصلوں پر ہونے والی تجارت، جس کے آثار 24,000 مٹی کی تختیوں کی شکل میں وسطی ترکی سے بھی ملے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جدید دور جیسے چیک کی کوئی شکل موجود تھی۔ ادائیگی اس شخص کو کی جاتی تھی جس کے پاس مٹی کی تختی موجود ہوتی تھی۔ تاہم ہر کوئی اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا۔ نیکولس پوسٹ گیٹ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں ماہر آثار قدیمہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مٹی کی تختیاں صرف ادائیگی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے تھی۔ پیسے کی موجودہ شکل سے قریب ترین چیز جو ہم دیکھتے ہیں، سرکاری طور پر کسی حکومت کی جانب سے سکے کا پہلا سراغ ترکی سے ملتا ہے، جس پر اس وقت کی لیڈیا نامی سلطنت کے بادشاہ ایلیٹس کی مہر ثبت ہے۔ یہ سکہ جو سونے اور چاندی سے بنا ہے،
इन सिक्कों से पुराना है, जो चीन, इंडिया या इससे भी कदीम तहजीबों जैसा कि मिस्र, ईरानी या यूनानी तहजीबों से तल्लुक़ रखते हैं। सिक्के पायदार थे और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। अपनी कामयाबी की वजह से सिक्के सियासी असर व रसूख का ज़रिया भी बन गए। टैक्स इकट्ठा करने से लेकर फौज के खर्च उठाने और तजारत करने के लिए सिक्के मुफीद ज़रिया बन गए। सिक्कों के साथ साथ पैसा दीगर अशकाल में भी मौजूद रहा। तनख्वाह अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ भी है, जो लतीनी ज़बान के लफ्ज़ सैलेरियम से निकला है। रूम की सल्तनत सिपाहियों और सरकारी अफसरान को नमक में अदायगी करती थी, जो उस वक्त एक कीमती चीज़ समझी जाती थी, जिससे खुराक को महफूज करने का काम भी लिया जाता था। कदीम ज़माने के चंद सिक्के नायाब भी हैं और ख़ूबसूरत भी, जिनसे अहम मालूमात मिलती हैं। इनमें से एक चांदी का सिक्का है, जो एथेंस में बना और यूनानी देवी एथीनिया का निशान बना हुआ है। तवील अरसे तक चीन में तांबे या कांसी का सिक्का बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था, जिसके वसत में एक सुराख होता था ताकि एक से ज़्यादा सिक्कों को बांधकर इकट्ठा रखा जा सके। जैसे जैसे तजारत फैली, ज़्यादा सिक्कों की मांग बढ़ी। एक वक्त था जब तांबा नायाब हो गया, लेकिन इससे भी अहम नुकता ये था कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास हुआ कि करेंसी का कंट्रोल तो उनके हाथों में होना ज़रूरी है। ये हुक्मरान नहीं चाहते थे कि उनकी कीमती करेंसी किसी और सरजमीन में ज़ाये हो जाए। उन्होंने कानून बना दिया कि अब सिर्फ लोहे के सिक्के इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये नए सिक्के इतने वज़नी थे कि जब ज़्यादा बड़ी रकम की अदायगी करना मकसूद होती या पैसा दूर ले जाकर जाना होता, तो बैलगाड़ी या खच्चर इस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ख्याल किया जाता है कि इस मुश्किल की वजह से ताजरों ने पहली बार कागज़ की करेंसी का तजर्बा शुरू किया। इस नतीजे में जियाब्जी नामी पहली कागज़ी करेंसी वजूद में आई, जो सल्तनत सोंग ने जारी की और करेंसी के निज़ाम को काबू में कर लिया ताकि ताजर अपनी करेंसी का इस्तेमाल ना करें। यूँ पहले कायदा सरकारी नोट का आगाज़ हुआ। ये इतना ही सरकारी था जितना अमेरिकी डॉलर 1792 ईस्वी में था, जब उसे मुल्क के सरकारी करेंसी के तौर पर अपनाया गया। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पजीर पर इत्तेहादियों को यह नजर आना शुरू हुआ उस वक्त उनकी वाली ममालिक तबाह हो चुकी थी। 22 दिन के लिए उन्होंने सोचना शुरू किया में कि जब बहाली का अमल शुरू होगा, माउंट वाशिंगटन बैनुल-अक़वामी तिजारत किस करेंसी में होगी। यहाँ जंग के बाद आलमी मुईशियत और तजारत के मुस्तकबिल पर मुज़ाकरात हुए। यूरोपीय ममालिक जंग के नतीजे में तबाह हाल थे, जबकि अमेरिका के पास दुनिया में सोने के सबसे बड़े ज़खायर थे। एड कॉनवे अपनी किताब दी समट में लिखते हैं कि 22 दिन तक शदीद सियासी लड़ाई और बहस हुई। इस दौरान दो शख्सियात में दो बदू लड़ाई भी हुई, जिसमें बरतानवी जॉन केन्स एक आलमी करेंसी का तस्वर लिए हुए थे, जबकि दूसरी जानब अमरीकी महकमा ख़जाना के हैरी डेक्स्टर थे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हुआ कि अमरीकी डॉलर बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसी मुलाकात में बनाए जाने वाले अदारे IMF और वर्ल्ड बैंक जंग के बाद मुआशी मसाइल का सामना करते हुए ममालिक को अमरीकी डॉलर में ही कर्ज देंगी। इस वक्त किसने सोचा होगा कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जदीद बैनुल-अक़वामी मईशत का बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है, जो आज तक कायम है।